من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. دیکھیں کس لیول تک. لو اگلی ایک اور خوراک لگو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ. یا سوائے عبد القادر جیلانی کے، بقول بابوں کے. او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیتے ہیں، کسی اور تے چھوڑ دیتے ہیں، 11ویں دیا کرو. قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا، سوائے اس. اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو، ہاں کر دو پیچھے. وہ اسی کہنا یار قرآن دی دی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگوں اور اماماں نے بھی قرآن دی دسیا، پیچھے نبی علیہ السلام بھی نے، نبی بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے. وہ منتسو پیچھے کے رہ گئے تھوڑے پلے. جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی. ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھو ذرا اندازہ کرو. تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، توحید کی فیلڈ میں یکا، جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی. تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتے سوائے اس. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کرے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ حدیث میں یہاں تک الفاظات میں حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امید۔